آج میں آپ کے سامنے غیبت کے حوالہ سے گفتگو کروں گا۔ غیبت یہ بہت ہی عمل کبیح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ غیبت جانتے ہو کسے کہتے ہو؟ میرے حضور نے جب اتنا جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کا جملہ سنیں، فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا غیبت اسے کہتے ہیں کہ جب تم کسی مسلمان کے لیے، اپنے بھائی کے لیے ایسا جملہ کہو اس کی غیر موجودگی میں کہ اگر اس کے سامنے کہا جائے تو اسے ناگوار گزرے۔ تو صحابہ نے عرض کی اگر وہ عیب اس میں موجود ہو، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسی کو تو غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی ناموجودگی میں ایسا جملہ کہنا کہ اس کی موجودگی میں کہا جائے تو اس کو ناگوار گزرے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ حشر کا میدان ہوگا تو ایک بدکار شخص اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں ہوں گی۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے کوئی سجدے نہیں کیے، میں نے عبادت و ریاضت نہیں کی، یہ کیسا معاملہ؟ میرے پروردگار ارشاد فرمائیں گے، اللہ رب العالمین کلام فرمائے گا، اے میرے بندے تجھے معلوم نہ تھا، تو ناواقف تھا، تیری ناموجودگی میں لوگ تیری غیبت کیا کرتے تھے اور تو اس سے ناواقف تھا، تو یہ تیرے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ تو میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں فاسق و فاجر کے فجور کو تم بیان کیا کرو تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ غیبت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کرے تو اسے کہا جائے کہ یہ غیبت ہے تو نہ کر، وہ کہے کیا یہ غیبت ہے؟ تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کو حلال کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یا غیبت بندے کو منافقت تک لے جاتی ہے کہ بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے تو اس کا نام نہ لے اور سننے والا سمجھ جائے کہ اشارہ اسی کی طرف ہے، تو فرمایا اس کو بھی غیبت کہتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں غیبت سے بچ گیا، اس نے سنا، اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں شخص کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو لہٰذا وہ خاموش رہا، اس نے بھی گویا غیبت ہی کی، تو فرمایا یہ منافقت ہے۔ اور فرمایا غیبت انسان کو معصیت گناہ تک لے جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت کرے تو اسے معلوم بھی ہو کہ یہ غیبت ہے تو فرمایا وہ گناہ گار ہوگا۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص کسی فاجر کے فسق و فجور کو بیان کرے تاکہ لوگ اسے بچ جائیں، فرمایا یہ مباح ہے تاکہ لوگوں پر اس کا برا اثر نہ ہو۔ اور فرمایا ولا تجسسوا، اپنے بھائیوں کے عیوب تلاش نہ کرو۔ خدا را اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خالق و مالک ہمیں اس عمل کبیح سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور غیبت جیسا یہ عمل کبیح کہ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کی موجودگی میں کہا جائے، اپنے بھائی کی موجودگی میں وہ جملہ کہا جائے جو آپ نے غیر موجودگی میں کہا تھا، تو فرمایا اسے ناگوار گزرے گا۔ آج لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، آج لوگ اس بات سے نہیں بچ رہے۔ پروردگار ہمیں اس عمل کبیح سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دار اسلام میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔